أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یقیناً اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر بھی لازم ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ آپ پر درود پڑھنا فرض ہے، سلام بھیجنا لازم ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے وہ انسان اللہ رب العزت کا مقرب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اعزازات سے نوازتے ہیں۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتے۔ 10 رحمتیں اگر سمیٹنی ہیں تو ایک مرتبہ درود پڑھنا ہوگا، اور یاد رکھیے یہ رحمت وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں جاتا ہے، گویا کہ اس میں جنت میں جانے کے 10 دروازے اور 10 انداز اس کے لیے آسان ہوئے ہیں۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ کسی انسان کا اپنا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک اس عمل کے اوپر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہ ہو۔ تو رحمت کیسے آئے گی؟ جو پیغمبر علیہ السلام پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ رب العزت اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتب لہ 10 حسنات ومحیت عنہ 10 سیئات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے، وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور جنت میں اس کے 10 درجے بڑھا دیے جاتے۔ آپ دعا کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے، تو بلند کرنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے آسمان سے 10 رحمتوں کا نزول ہو، جنت میں 10 درجات بلند ہوں، 10 نیکیوں کا اضافہ ہو، اور 10 گناہوں کی کمی کر دی جائے، یہ سارے فضائل اگر سمیٹنے ہیں تو ایک طرز عمل ہے من صلی علیہ واحدہ، جو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ 4 اعزازات سے نواز دیں۔ آپ نے درود پڑھنے کی تعدادیں بھی بتائی ہیں، اس کے مواقع بھی بتائے ہیں۔ ہر شخص گناہگار ہے، خطا کار ہے، میں ہوں یا آپ، یہ اللہ رب العزت نے پردے ڈالے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل پاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں روز قیامت ہماری سفارش کنفرم ہو اور ہم پہنچے اللہ رب العزت اپنے عرش پر ہوں اور اس کے ایک پائے کے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، اور آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں، اور جب ہم جائیں تو
تو حضور دیکھ کر ہی کہہ دیں یا رب یہ میرا ہے اسے معاف فرما دو۔ جو شخص چاہتا ہے روز قیامت اس کی سفارش کنفرم ہو، نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے آقا کا فرمان من صلی علیہ عشرا حین یصبح وعشرا حین یمسی حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ جو شخص اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لے اور زندگی کی یہ روٹین بنا لے، صبح ہو نماز پڑھے 10 مرتبہ میرے اوپر درود ابراہیمی پڑھے، شام ہو مغرب پڑھے 10 مرتبہ میرے اوپر درود ابراہیمی پڑھے، دن ہوا تو درود، رات ہوئی تو درود، چلتے 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 عمر مکمل ہوئی، زندگی تمام ہوئی، پہنچ گیا رب کی عدالت میں، نبوت کی زبان کہتی ہے آ جائے روز قیامت، ابھی اس کا نامہ اعمال نہیں کھلے گا، میں رب سے کہوں گا یا رب اس کے سارے گناہ معاف کر دے، یہ روزانہ میرے اوپر صبح اور شام درود پڑھا کرتا تھا۔ کتنا آسان عمل ہے، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھ کر آپ حضور کے اوپر بھیجیں، تمہاری شفاعت کی ذمہ داری آقا علیہ السلام نے اٹھائی۔ لیکن اگر ہم پھر بھی نہ پڑھیں اور نام مبارک بھی سنیں اور نہ پڑھیں تو پھر وہ حدیث آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، آمین آمین آمین۔ سوال ہوا حضور آمین تو کسی دعا یا بد دعا بھی کہا جاتا ہے، ہوا تو کچھ نہیں اور آمین آمین آمین۔ تم نے نہیں سنی، میں نے سنی ہے، آج بد دعا ہوئی ہے، تم نہیں جانتے، میں نے سنی ہے۔ کس نے کی ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آئے، میرے منبر کے قریب کھڑے ہوئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بد دعائیں کروں گا، آپ آمین کہہ دیجئے۔ ایک وہ جس کی زندگی میں بوڑھے والدین اسے مل گئے اور یہ ان کی تابعداری خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ لے جا سکا، اتنا بد نصیب اگر اپنے والدین کو تھوڑا سا بھی ان کا احترام کرتا، خیال رکھتا، ان کی زبان سے اس کے لیے 6 کلمات نکلتے، رب تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھولتے، لیکن اتنا بد نصیب بڑھاپے کے عالم میں والدین کو دیکھا ملا لیکن خدمت نہ کر سکا اور جنت نہ کما سکا، یہ ایسا بد نصیب اللہ اس کا ناک خاک میں ملا دے، ذلیل و رسوا کر دے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کر دی، میں نے کہا ہاں اگرچہ میں رحمت للعالمین لیکن یہ انسان واقعتاً اتنا بد نصیب ہے، میں نے کہہ دیا آمین، یا رب اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ دوسرا وہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، جنت کے 8 دروازے کھلے، جہنم کے 7 دروازے بند ہوئے، آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھل گئے، رب تعالیٰ نے نیکیوں کو آسان کیا، شیاطین جنات کو جکڑ دیا، اس کے لیے جنت کے راستے آسان کیے، پھر بھی رمضان گزر گیا اور یہ اپنے رب کو منا نہ سکا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رب اس کا ناک خاک آلود کر دینا اور اسے ذلیل و رسوا کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آمین۔ اور تیسرا کون؟ اے پیغمبر علیہ السلام، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کی امت کا وہ شخص جس امت کی خاطر آپ راتوں کو اٹھ کر روئے، جس امت کی خاطر آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگا، جس امت کی خاطر آپ نے رب تعالیٰ کے پاس 9 چکر لگائے معراج کی رات، اور اس امت کے سامنے اگر آپ کا نام مبارک لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تب بھی درود نہ پڑھ پائے، اسے اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ آپ کا نام سن کے بھی اس کے لب نہ ہلے، فرمایا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے۔ جب جبریل علیہ السلام نے بد دعا کر دی، میں نے آمین کہہ دی، اب اس کا بیڑا غرق ہے۔
جو पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम सुने और दरूद ना पढ़े उसका भी बेड़ा गर्क है। जिसके वालिदैन बुढ़ापे में मिल गए लेकिन उनको राज़ी करके जन्नत न कमा सका और उसका भी बेड़ा गर्क है। जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और रब ताला को ना मना सका। अपने आप को ऐसी कैफियत वाला बनाओ कि हम रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें, सुबह दरूद पढ़ें, शाम दरूद पढ़ें, हर वक्त दरूद पढ़ें। मुहद्दिसीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तो कहा करते थे इस कायनात में सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले कौन हैं? मुहद्दिसीन हैं, हदीस पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले। रोज़ाना की 20 सैकड़ों अहादीस पढ़ते हैं और हर हदीस में जब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला काला नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद जिसकी जिम्मेदारी है और जो पढ़ते हैं वो कौन हैं? जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं। और आप भी तालिबे इल्म हैं कुरान हदीस के, इस वजह से अपने आप को इस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए कहा गया है, दुआ व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मौलाए करीम, हम गुनहगार, खताकार, स्याकार, हमें मुआफ़ फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, हमारे ज़ाहिरी बातिनी गुनाह मुआफ़ फरमा। ऐ मौला, हम भूल गए, जानबूझ कर बैठे, ऐ अल्लाह तू हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो हमें याद हैं या हमें नहीं याद, तू तो सब जानता है, तू हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, ज़ाहिरी बातिनी गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो अस्पतालों में बीमार, घरों में बीमार, यहाँ बीमार है अल्लाह, तो सब बीमारों को शिफा अता फरमा। है अल्लाह, हमारे भाई मसूद भाई की अहलिया बीमार हैं, उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। है अल्लाह, जितने अहले ईमान, अहले तौहीद, जितने मुसलमान तेरे पास पहुँच चुके को उन सबको मुआफ़ फरमा, उन सब पर रहम फरमा, उनकी आखिरत की ज़िंदगी आसान फरमा। मौला, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह, उन पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। हमें और उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा, अज़ाब हशर से महफूज फरमा, अज़ाब जहन्नम से आज़ाद फरमा। ऐ अल्लाह, अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम की सच्ची और सही मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मुश्किलात को दूर फरमा, हमारे ऊपर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा, अहले ईमान की हिफाजत फरमा। जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह, तो उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, शाम के मुसलमानों की मदद फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जितने तेरे सामने बंदे अपने हाथों को फैलाए, अल्लाह, हर एक की नेक तमन्ना को पूरा फरमा, नेक आरज़ू को पूरा फरमा,
نیک خواہشات کو پورا فرما، اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کے دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ان کو اپنے دین کی خادم بنا۔ اے اللہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی شرح صدر عطا فرما، ان کے اوپر بھی اپنی رحمتیں فرما۔ اے اللہ سب کی محنت کرنا کروانا قبول فرما، تعاون کرنا کروانا قبول فرما، تو ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کا جڑنا قبول فرما۔ اے اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ، ہر ایک کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا